الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد خوب نکات پڑھ رہے تھے۔ نکات میں پہلا نقطہ اس سلسلے میں تھا کہ خیر البریہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے پیروکار آپ کے شیعہ ہیں۔ ٹھیک اس سلسلے میں اہل سنت کی معتبر اور مشہور کتابوں میں اور اسی طریقے سے شیعہ کی مشہور و معروف کتابوں میں بہت ساری روایتیں ہیں۔ ٹھیک روایتیں پڑھ رہے تھے، دو روایتیں گزر چکی ہے۔ کل روایت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ رہ گیا تھا، ترجمہ یہاں پہ دیا ہوا ہے، اس کو پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے جابر ابن عبداللہ انصاری نے فرمایا کہ ہم لوگ خانہ کعبہ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو امیر المومنین علیہ السلام سامنے سے آتے ہوئے نظر پڑے، تو جیسے ہی پیغمبر کی نظر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی طرف پڑی تو فرمایا آپ نے کہ اس گھر کے رب کی قسم، خانہ کعبہ کے پروردگار کی قسم، یہ علی اور اس کے شیعہ قیامت کے دن کامیاب ہونے والے ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر پوری روایت مفصل تھی، اس کا ترجمہ یہاں پہ دیا ہے کہ بے خدا سوگند او قبل از ہمیں شما بے خدا ایمان آبد، خدا کی قسم اس نے تم سب سے پہلے خدا پر ایمان رکھا، تم سب سے پہلے خدا پر ایمان لے آئے۔ وقیام او بے فرمان خدا بیش از ہمیں شماس، اللہ کے فرمان اور اس کے حکم کے قیام کے لیے اس کی بجا آوری میں تم سب سے آگے ہیں، تم سے زیادہ علی نے خدا کے حکم اور فرمان کی اطاعت کی ہے، اس کو انجام دیا ہے۔ وفایش بعہد الہی از ہمیں بیشتر، اس کی وفا عہد و پیمان الہی کی بنسبت تم سب سے زیادہ، یعنی عہد الہی کو تم سے زیادہ علی نے وفا کیا ہے۔ وقضاوتش بحکم اللہ افزون تر، اس کا فیصلہ، اس کی قضاوت حکم الہی کے ساتھ یا حکم الہی کے مطابق تم سب سے زیادہ ہے۔ ومساواتش در تقسیم بیت المال از ہمیں زیادہ تر، بیت المال کی تقسیم میں اس کی مساوات یعنی برابر تقسیم کرنا تم سب سے زیادہ۔ عدالتش دربار رعیت از ہمیں فزون تر، اس کی عدالت رعیت کے بارے میں تم سب سے زیادہ۔ ومقامش نزد خداوند از ہمیں بالا تر، اس کا مقام خدا کی بارگاہ میں سب سے افضل اور برتر ہے۔ جابر میگوید، جابر کہتے ہیں در اینجا خداوند آئے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ نازل فرمود۔ جابر ابن عبداللہ انصاری فرماتے ہیں کہ اس مقام پر، اس جگہ پر، یہاں پر یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی۔ وَاَذْ آن بے بعد ہنگامی کے علیمی آمد، آیت کے نازل ہونے کے بعد جب بھی علی آتے تھے یاران محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم می گفتن، تو پیغمبر کے اصحاب، پیغمبر کے ساتھی می گفتن کہتے تھے بہترین مخلوق خدا بعد از رسول اللہ آمد، کہ رسول خدا کے بعد اللہ کی مخلوق میں سے بہترین اور افضل ترین مخلوق آ گئے۔ اب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں یہاں سے
کہ نزول ان آئے در کنار خانے کعبے منافات با مدنی بودن سور ندارت. یہ ایک اشکال مقدر ہے. اشکال مقدر یہ ہے کہ یہ جو روایت پیش کی گئی ہے، جس روایت کے راوی جابر ابن عبداللہ انصاری تھے، یہ پورا واقعہ، پورا ماجرا کہاں کا ہے؟ خانے خدا کے قریب کا ہے، خانے کعبہ کے پاس کا ہے. کعبہ کہاں ہے؟ مکے میں ہے. اور یہ سورہ کہاں نازل ہوئے مولانا؟ سورہ مدنی ہے. جو روایت آپ نے پڑھی ہے، یہ روایت مکے کی ہے. تو کیا منافات نہیں ہے دونوں میں؟ واقعہ مکے میں واقع ہوا ہے، سورہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے. تو مکے کی بات مدینے میں، مدینے کی بات مکے میں، یہ کیسے ہے نا؟ یہ سوال ہے، یہ اعتراض ہے. اس سوال کا جواب دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ نزول ان آئے در کنار خانے کعبے بودن، یعنی اس آیت کا خانے کعبہ کے پاس نازل ہونا منافاتی بمدنی بودن سورہ ندارت، سورہ کے مدنی ہونے کے ساتھ کوئی منافات نہیں رکھتی. سورہ مدنی ہے لیکن یہ آیت مکے میں نازل ہوئی. کیا کسی سورہ کے مدنی ہونے اور اس کی کسی ایک آیت کے مکی ہونے میں منافات ہے؟ کوئی منافات نہیں ہے. کیوں؟ زیرا ممکن استقبیل نزول مجدد، کیونکہ ممکن ہے کہ ایک مرتبہ یہ آیت مکے میں نازل، مدینے میں نازل ہوئی ہو، کیونکہ سورہ مدنی ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ آیت کریمہ مدینے میں پہلے نازل ہو چکی ہو، مجدداً مکے میں نازل ہو رہی ہو. کیونکہ قرآن کی آیات ایسی ہیں، بہت ساری آیتیں کہ جو ایک بار کسی مقام پہ نازل ہوئی، دوبارہ پھر مجدداً وہی آیت دوسرے مقام پہ، دوسری جگہ پر. یا یوں کہا جائے کہ ایک آیت کریمہ مکے میں نازل ہوئی، پھر وہی آیت کریمہ مدینے میں نازل. اب یہ جواب دے رہے ہیں، دلیلیں دے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا؟ آپ نے کہہ دیا کہ منافات نہیں ہے، ہمیں تو منافات نظر نہیں آ رہا ہے. منافات نہ رکھنے کی دلیل کیا ہے؟ اب یہ ایک ممکن ہے کہ استقبیل نزول مجدد، کہہ رہے کہ ہو سکتا ہے کہ نزول مجدد ہو، دوبارہ یہ آیت مکے میں نازل ہوئی ہو. یا تطبیق بودے باشد، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مولانا کیا ہے؟ تطبیق ہے. مدینے میں نازل ہوئی تھی یہ آیت کریمہ، آج مکے میں کیا ہے؟ اس واقعے کے مطابق تطبیق ہو رہی ہے. جیسے اس کے بتایا تھا کہ یہ شان نزول نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ واقعہ شان نزول نہیں ہے، بعنوان تطبیق آیت ہے. آیت کی اگر آپ تطبیق کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آیت کریمہ اسی واقعے کے مطابق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مطابقت ہے آیت میں اور اس واقعے میں. تو یہ تطبیق بعلاوہ، اس کے علاوہ یہ دو وجہیں تو ہو گئی. ہو سکتا ہے کہ ان دو وجہوں سے آپ قانع نہ ہو، ان دو دلیلوں کو آپ تسلیم نہ کریں. تو ہم اور بھی دلیلیں دیتے. بعلاوہ بعید نیست کہ نزول ان آیات در سفر ہائی کہ پیغمبر اکرم از مدینے به مکه آمده است واقع شده باشد. یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ یہ جو آیت ہے یا اور آیتیں جو نازل ہوئی ہیں، ہو سکتا ہے کہ مکے سے مدینے کے پیغمبر کے سفر کے دوران نازل ہوئی ہوں. پیغمبر مدینے میں رہے ہوں اور مدینے سے جب مکہ آئے ہوں تو وہاں پر یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہو.
تو معیار اگر ہجرت کو مان لیا جائے مولانا، ٹھیک ہے، یا مقام کو اگر مان لیا جائے، ہجرت کو نہیں، چونکہ جو مکی اور مدنی ہونے کے معیار ہیں وہ الگ الگ بتائے گئے ہیں نا، کسی نے زمان کہا ہے، کسی نے مکان کہا ہے، کسی نے خطاب کہا ہے، تو عین ممکن ہے، بعید نہیں ہے کہ پیغمبر اسلام مدینے سے جب مکہ پہنچے ہوں، مدینے سے مکے جب سفر کیا ہو تو اسی سفر کے دوران یہ آیت کریمہ، یہ آیتیں نازل ہو گئی ہوں۔ خاص طور سے اس روایت کے راوی جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، اور جابر ابن عبداللہ انصاری وہ ہیں جو پیغمبر سے مدینے میں ملحق ہوئے ہیں، مدینے میں ملے ہیں، مدینے میں ایمان لے یا مدینے میں نبی کے ساتھ ہوئے ہیں۔ بِإِطْلَاقِ مدنی بودن یا بِإِطْلَاقِ مدنی بر ان گونے آیات بعید نیز، اور اس طریقے کے بِإِطْلَاقِ مدنی اور مدنی کا اطلاق ہونا اس طریقے کی آیتوں پر بعید نہیں ہے کہ مدینے سے مکے آئے ہیں تو اگر ہجرت مان لیا جائے مولانا، ہے نا، معیار اگر ہجرت کو مان لیا جائے، زمان کو مان لیا جائے، جیسا کہ علوم قرآن میں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ بعض لوگوں نے مکی اور مدنی ہونے کا معیار زمان کو قرار دیا ہے۔ زمان سے مراد کیا؟ یعنی جو سورہ یا جو آیتیں قبل از ہجرت نازل ہوئی ہے وہ مکی ہیں، چاہے وہ مدینے میں ہی یا مکے کے باہر ہوں، اور جو سورہ یا جو آیتیں ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں وہ کیا ہے؟ مدنی ہے، چاہے مکے میں ہی ہوں۔ تو یہ واقعہ مکے کا ہے، تو بعید نہیں ہے کہ پیغمبر ہجرت کر کے مدینے گئے ہوں اور مدینے سے مکے کا سفر کیا ہو، اور پھر اسی سفر میں یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی ہو، ٹھیک، تو واقعہ مکے کا ہے، لیکن آیت کو کیا کہا جائے گا مولانا؟ مدنی۔ اس طریقے کی آیتوں پر مدنی کا اطلاق بعید نہیں ہے، چونکہ معیار زمان اگر مانا جائے تو ہجرت کر چکے ہیں پیغمبر، اب ہجرت کے بعد جو کچھ نازل ہوگا وہ کیا کہلائے گی؟ مدنی، اگرچہ مکے ہی میں کیوں نہ ہو۔ تو ہو سکتا ہے کہ پیغمبر مدینے سے مکے آئے ہوں اور مکے میں یہ واقعہ جب رونما ہوا ہو تو آیت نازل ہوئی ہو، تو سورہ اگر مدنی ہے تو یہ آیت بھی مدنی، ٹھیک۔ تو آپ یہ مت سمجھو کہ بھائی واقعہ تو مکے کا ہے اور سورہ مدنی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو سورہ مدینے میں نازل ہوا ہو اس کے لیے مکے کا واقعہ پیش کیا جائے؟ ہو سکتا ہے، منافات نہیں ہے، ٹھیک، واضح ہوا کہ نہیں؟ جی ایک بار اور پڑھو۔ نزول ان آئے، اس آیت کا نازل ہونا درکنار خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کے پاس، منافات با مدنی بودن سورہ ندار، سورہ کے مدنی ہونے کے ساتھ کوئی منافات، کوئی تضاد نہیں رکھتا ہے، زیرا کیونکہ ممکن ہے کہ از قبیل نزول مجدد، ہو سکتا ہے کہ آیت نزول مجدد کے قبیل سے ہو۔ کیا مطلب اس کا؟ نزول مجدد کے قبیل سے دوبارہ یہ آیت نازل ہوئی، ایک مرتبہ مدینے میں نازل ہوئی ہو اور مکے میں نازل ہوئی، یہ بھی ممکن ہے، یا تطبیق بود باشد، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ آیت مدینے میں نازل ہوئی ہو اور یہ واقعہ مکے میں رونما ہوا، یہ تطبیق آیت ہے، جیسا کہ اس سے پہلے تطبیق کے بارے میں ہم لوگوں کو بتایا تھا، ہے نا؟
یہ شان نزول نہیں ہے، آیت اس موقع پہ نازل نہیں ہوئی، آیت پہلے نازل ہو چکی تھی، اب اس آیت کی تطبیق ہو رہی ہے اس واقعے کے اوپر جو مکے میں رونما ہوا ہے۔ ٹھیک، بے علاوہ ان دو احتمال اور ان دو امکان کے علاوہ بعید نیز، یہ بھی بات بعید نہیں ہے کہ نزول ان آیات، ان آیتوں کا نزول در سفرہائی کے ان سفروں میں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از مدینہ بے مکہ آمد است، کہ جو پیغمبر مدینے سے مکے کا سفر کیا ہے، اس سفر کے دوران ان آیتوں کا نزول واقع ہوا ہو، یعنی پیغمبر جب مدینے سے مکے کا سفر کیے ہوں تو اسی سفر کے دوران آیے کریمہ مکے میں نازل ہوئی ہو، بالخصوص خاص طور پر ان کی راوی روایت جابر ابن عبداللہ انصاری، خاص طور پر اس روایت کے راوی جو جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں کہ در مدینے میں حضرت ملحق شد، کہ یہ مدینے میں حضرت سے، لہذا یہ اور زیادہ قوی امکان ہے کہ مدینے سے مکے سفر کے دوران یہ آیت نازل ہوئی ہو، کیونکہ راوی جابر ہے اور جابر پیغمبر سے مدینے میں ہی ملحق ہوئے۔ اطلاق مدنی بر ان گونے آیات، اور اس طریقے کی آیتوں کا اطلاق، کس طریقے کی آیتوں کا مولانا؟ کہ مدینے سے مکے کی سفر کے دوران جو آیتیں نازل ہوئی ہیں، اس طریقے کی آیتوں پر مدنی ہونے کا اطلاق بعید نہیں ہے، کیونکہ کیا گیا ہے اس طریقے کا کہ جب پیغمبر مدینے میں ہجرت کر کے آئے ہیں اور مدینے سے جب آپ نے مکے کا سفر کیا ہے، اور جو اس سفر میں آیتیں نازل ہوئی ہیں انہیں مدنی کہا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ واقعہ مکے میں نازل ہوا ہو، پیغمبر مدینے سے مکے سفر کر کے آئے ہوں، اب جو آیت نازل ہوئی ہے تو اگرچہ جگہ کیا ہے مکہ ہے، لیکن معیار چونکہ ہجرت ہے تو آیت کو مدنی کہا جائے گا۔ چلیں ٹھیک ہے نا، واضح ہو گیا۔ بعضی از ان احادیث را ابن حجر در کتاب سوائق آورده و بعضی را محمد شبلنجی در نور الابصار، کہہ رہے کہ اس احادیث کے کچھ حصوں کو یا ان میں سے کچھ احادیث کو ابن حجر اہل سنت کے بڑے عالم دین ہیں، جن کی کتاب ہے مشہور و معروف سوائق محرقہ، سوائق محرقہ، جلانے والی بجلیاں، ٹھیک، تو یہ کتاب ہے علامہ ابن حجر اسقلانی کی۔ اس کتاب کے اندر علامہ ابن حجر اسقلانی نے اور بعض نے محمد شبلنجی، یہ بھی اہل سنت کے بڑے عالم دین ہیں، ان کی مشہور و معروف کتاب ہے نور الابصار۔ ان کتابوں میں ان روایتوں کے اور ان احادیث کے کچھ حصے ان علماء نے اپنی کتابوں میں درج کیے ہیں، بیان کیے ہیں۔ جلال الدین سیوطی در در المنصور نیز قسمت عمدہ روایت اخیر را از ابن عساکر از جابر ابن عبداللہ نقل کرتے است۔ مولانا چونکہ روایت کافی طولانی تھی، خصوصاً روایت کے جو درمیان کے جملے تھے، سمجھ رہے ہیں، ان جملوں کے حوالے سے یہ تاکید کے طور پہ بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو روایت نقل کی ہے اور روایت کے اندر جو متن ہے، جو روایت کے کلمات ہیں، سمجھ رہے ہیں، یہ تمام کتابوں میں نہیں ہے۔ کچھ کتابوں میں روایت اسی شکل میں ہے جس شکل میں ہم نے پیش کیا،
اور کچھ اہل سنت کے علماء نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو جگہ دی نقل کیا ہے، لیکن اس روایت کے بعض حصے ہیں ان کی کتابوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ جی تو اسی کو بیان کرتے ہیں۔ ایک بڑی شخصیت ہے، مفسر قرآن ہے اور بڑی علمی شخصیت ہے علماء اہل سنت میں، جلال الدین السیوطی، ٹھیک، جن کی مشہور و معروف تفسیر کی کتاب ہے الدر المنصور یا در المنصور۔ کہہ رہے کہ علامہ جلال الدین السیوطی نے اپنی تفسیر کی کتاب در المنصور میں قسمت عمدہ روایت اخیرہ، روایت کے جو آخری حصہ ہے اس حصے کو ابن اساکر، یہ بھی ایک مفسر ہے اور عالم ہے، ان سے جابر ابن عبداللہ کے ذریعے سے نقل کیا ہے، یعنی یہ اپنی بات کو مستحکم اور پختہ کرنے کے لیے یہ حوالے دے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑی بڑی اہل سنت کی جو شخصیات ہیں جنہوں نے تفسیر کی بڑی بڑی معتبر کتابیں لکھی ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتابوں میں اس روایت کے جزیات کو یا اس روایت کے حصوں کو نقل کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ چلے اب چوتھی روایت، یہ خود در در المنصور از ابن عباس آمده است کہ وقتی آئے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ نازل شد، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم به علی فرمود هو انت و شیعتک یوم القیامہ راضین مرضین۔ یہ اوپر جو ابھی بات ہو رہی تھی علامہ سید جلال الدین السیوطی کی، کہ جن کی مشہور و معروف کتاب تفسیر کی کیا ہے، در المنصور، یعنی کہ در المنصور میں علامہ جلال الدین سیوطی نے ابن عباس سے یہ روایت نقل کی ہے۔ آپ جائیے اہل سنت کی مشہور و معروف تفسیر کی کتاب ہے، یہ تفسیر لکھی ہے جلال الدین سیوطی نے، جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر کی کتاب در المنصور میں ابن عباس سے روایت نقل کی ہے۔ روایت میں آیا ہے کہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب یہ آیے کریمہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا وَأَنْتَ وَشِيعَتُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ یہ آیے کریمہ تمہارے اور تمہارے شیعوں کے بارے میں ہے، تم اور تمہارے شیعہ قیامت کے دن کیا ہے، اللہ سے راضی ہوگے اور اللہ تم لوگوں سے راضی ہوگا۔ انتو وشیعیان تو، کہ آیے کریمہ تمہارے اور تمہارے شیعوں کے بارے میں کہ جو قیامت در قیامت می باشید، کہ قیامت میں ہوگے اور ہم شما از خدا خوشنود ہستید، تم خدا سے راضی ہوگے و ہم خدا از شما۔ یعنی جلال الدین سیوطی نے بھی اپنی تفسیر میں ابن عباس کی اس روایت کو نقل کر کے دلیل دی ہے کہ آیہ کریمہ علی اور ان کے شیعوں کے بارے میں ہے۔ پانچویں روایت ہے نام بردے در حدیث دیگری از ابن مردویہ از علی نقل می کند کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمن فرمود الم تسمع قول اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ انت وشیعتک وموعدی وموعدکم الحوض اذا جئت الامم للحساب تدعون غرا محجلین۔
نام برده در حدیث دیگری، نام برده در حدیث دیگری یعنی بھائی جلال الدین سیوطی، ٹھیک، جن کا نام اوپر گزرا ہے، وہ دوسری حدیث اپنی کتاب میں نقل کرتے ہیں، اور یہ دوسری حدیث ابن مردویہ سے کیا ہے، منقول ہے، کہ ابن مردویہ کہتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی جانب نسبت دیتے ہوئے، ٹھیک، از علی نقل میکند، امیر المومنین سے نقل کرتا ہے کہ پیغمبر اکرم، یعنی راوی کہتا ہے کہ علی نے مجھ سے بیان کیا کہ علی نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ کے نبی نے فرمایا الم تسمع قول اللہ، کہ کیا تم نے اللہ کا کلام، اللہ کا قول نہیں سنا کہ اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ انت وشیعتک، اس آیت سے مراد تم اور تمہارے شیعہ ہو، موعدی و موعدکم الحوض، میری اور تم سب کی وعدے گاہ حوض کوثر ہے، کہ جب امتیں حساب و کتاب کے لیے آئیں گی، میدان محشر میں حاضر ہوں گی، تو تدعون، تمہیں پکارا جائے گا، تمہیں آواز دی جائے گی، کیا کہہ کر، غر المحجلین، سفید پیشانی والے، نورانی چہرے والے، چمکتے ہوئے چہرے والے، ٹھیک، یہ بات ہے۔ آیا ان سخن خدا نہ شنیدئی، راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین نے مجھ سے فرمایا کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے فرمایا، کیا فرمایا، آیا ان سخن خدا نہ شنیدئی، اے علی کیا تم نے اللہ کی یہ بات، اللہ کا یہ کلام نہیں سنا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کسانی کی ایمان آورده و اعمال صالح انجام داده اند، وہ لوگ کہ جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اور نیک اعمال انجام دیے، بہترین مخلوق خدا، مخلوقاتاً، وہ اللہ کی بہترین مخلوق ہیں، ان تو شیعیان، تو ہستی، یہ تم اور تمہارے پیروکار، تمہاری اتباع کرنے والے تمہارے شیعہ ہیں، وبعد گاہ من، اور میری وعدے گاہ، وعدے گاہ یعنی جہاں کا وعدہ کیا گیا، جس جگہ کا جس مقام، میری وعدے گاہ و شما، اور تمہاری وعدے گاہ کنارے حوض کوثر ہے، حوض کوثر کے پاس ہے، یعنی حوض کوثر کے پاس ہم اور تم ملنے والے ہیں، ہنگامی کے من برائے حسام امتہا می آیم، جس وقت میں امتوں کے حساب و کتاب کے لیے، اذا جئتو ہے اصلی، اذا سنجا امت فائل ہو، جیا فعل ہو، اس کی نہیں، اذا جئت الامم الحساب، میں جب امتوں کے حساب و کتاب کے لیے آؤں گا، وشما دعوت می شبید، اور تمہیں دعوت دی جائے گی، تمہیں پکارا جائے گا، بلایا جائے گا، در حالی کے، اس حال میں کہ پیشانی سفید و شناخت شدئی، سفید پیشانی والے پہچانے جاؤ گے یا پہچانے ہوئے ہوگے، یعنی نورانی تمہارے پیشانی سے، تمہارے چہرے سے نور ظاہر ہوگا، ایک چمک ہوگی، بسیاری دیگر از دانشمندان اہل سنت، اہل سنت کے اور دوسرے بہت سارے پڑھے لکھے علماء نیز ہمین مضمون را در کتب خود نقل کرتے ہیں، روایت کا جو مضمون اوپر ذکر کیا گیا ہے، اسی مضمون کو اپنی کتابوں میں انہوں نے نقل کیا، الجملہ خطیب خوارزمی در مناقب، جس میں سے یہ چند دانشمندوں اور علماء کے نام ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کے مضمون کو جو نقل کیا ہے، خطیب خوارزمی ہے جنہوں نے المناقب میں، ابو نعیم اصفہانی ہے جنہوں نے کفایت الخصام میں، علامہ طبری اپنی معروف تفسیر میں، تفسیر کبیر، نام نہیں دیا ہے، خالی کہا کہ چونکہ ان کی تفسیر اتنی مشہور و معروف ہے کہ نام لینے کی ضرورت نہیں، خالی تفسیر طبری کہہ دو تو لوگ جان جاتے ہیں، ٹھیک، تفسیر کبیر،
و ابن صباغ مالکی در فصول المہمہ، ابن صباغ مالکی انہوں نے اپنی کتاب فصول المہمہ میں، اور علامہ شوکانی نے در فتح الغدیر میں، شیخ سلیمان قندوزی نے ینابیع المودہ میں، آلوسی نے روح المعانی میں ذیل آیات مورد بحث، جو آیت ہم نے مورد بحث قرار دی ہے، ان تمام علماء نے اپنی کے ان کتابوں میں جس کا نام لیا گیا ہے، اسی آیت کے ذیل میں روایت کے اسی مضمون کو کہ جو مضمون اوپر پیش کیا ہے نقل کیا ہے، اور بھی دوسرے علماء اور دوسرے دانشمند ہیں جنہوں نے روایت کے مضمون کو ذکر کیا ہے۔ صورت وقت تمام ہو گیا ہے، معذرت چاہتا ہوں، بقیہ آئندہ دیکھیں گے انشاءاللہ، ٹھیک۔